بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت پہلے بغداد میں ایک دولت مند شخص رہا کرتا تھا۔ وہ بہت شاہانہ زندگی گزارنے کا عادی تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اپنی فضول خرچی کے باعث پیسے کا محتاج ہو گیا۔ جب اس کے پاس اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی کچھ نہ بچا تو اس نے دوست احباب سے مدد مانگنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن جب وہ قرض لینے کے لیے اپنے دوستوں کے پاس پہنچا تو سب سے انکار سننا پڑا۔ سب جانتے تھے کہ اب وہ کنگال ہو چکا ہے، اس لیے کوئی بھی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اپنے دوستوں کا یہ نیا روپ دیکھ کر وہ شخص بہت مایوس ہوا۔ ایک رات وہ بستر پر لیٹا اپنے مسائل کا حل سوچ رہا تھا کہ اسے نیند آ گئی۔ اس نے خواب میں ایک مہربان شخص کو دیکھا جو اسے مشکل حالات سے لڑنے کا سبق دے کر مصر میں خزانے کا محل وقوع سمجھا رہا تھا۔ صبح آنکھ کھلی تو وہ دیر تک بستر پر بیٹھا اپنے خواب کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس غربت کی زندگی سے چھٹکارا حاصل کرنا بہت ضروری تھا۔ چنانچہ اس نے مصر جانے کا فیصلہ کیا اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ ابھی وہ اپنے گھر سے نکل کر کچھ ہی دور پہنچا تھا کہ خیال آیا میرے پاس تو زیادہ راہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سوچ کر وہ بہت پریشان ہوا کیونکہ اس کے جسم پر کپڑوں کی بجائے صرف چیتھڑے تھے۔ بہت دیر تک سوچنے کے بعد اس نے اندھیرا پھیلنے پر راہگیروں سے بھیک مانگنے کا ارادہ کیا۔ جب شام ڈھلنے لگی اور یقین ہو گیا کہ اندھیرے میں کوئی اسے پہچان نہیں سکے گا تو اس نے بھیک مانگنا شروع کر دی۔ لیکن افسوس کسی نے بھی اسے خیرات نہ دی۔ بہت دیر کوشش کرنے کے بعد جب وہ مایوس ہو گیا تو بھوکے پیٹ ہی آرام کرنے کے لیے مناسب جگہ تلاش کرنے لگا۔ اسے یوں پر اسرار انداز میں ادھر ادھر گھومتا دیکھ کر وہاں موجود چوکی دار نے اسے چور سمجھ کر بنا تفتیش کیے اچھی خاصی پٹائی کر دی۔ مار کھا کر اس نے چوکی دار کو بتایا کہ وہ کوئی چور نہیں ہے۔ چوکی دار نے اس کی بات سن کر مشکوک انداز میں دیکھا اور پوچھا تو پھر تم کون ہو اور رات گئے یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس شخص نے بتایا کہ میں ایک مسافر ہوں، بغداد سے آیا ہوں اور مصر جا رہا ہوں۔ پھر اپنی جان چھڑانے کے لیے وہ خواب بھی سنا دیا جو اس سفر کا سبب بنا تھا۔ خزانے کا ذکر سن کر چوکی دار کی دلچسپی میں اضافہ ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں پرنم ہو گئیں اور ہونٹ کپ کپانے لگے۔ مسافر اس کی حالت دیکھ کر بہت حیران ہوا اور چوکی دار سے رونے کی وجہ دریافت کی۔ چوکی دار بولا اگرچہ تم کوئی چور یا برے آدمی نہیں ہو مگر احمق ضرور ہو کہ ایک خواب پر یقین کر کے بغداد سے یہاں پہنچ گئے۔ میں نے اپنی زندگی میں اس قسم کے بہت سے خواب دیکھے ہیں۔ مجھے کئی مرتبہ ایک آدمی نے خواب میں کہا ہے کہ بغداد میں فلاں آدمی کے گھر میں خزانہ دفن ہے، جاؤ اسے نکال لو، مگر میں نے کبھی ان باتوں پر یقین نہیں کیا۔ ایک تم ہو کہ خواب دیکھا اور گھر سے خزانے کی تلاش میں نکل پڑے۔ ادھر مسافر کا منہ اس کی بات سن کر کھلا رہ گیا تھا کیونکہ بغداد کے جس مکان کا پتہ چوکی دار اسے بتا رہا تھا وہ تو اسی کا گھر تھا۔ وہ شخص بہت حیران تھا کہ خزانہ تو اسی کے گھر میں دفن ہے۔ میں خواہ مخواہ فاقے سے رہا اور غربت جھیل لی جبکہ خزانہ تو میرے ہی گھر میں موجود تھا۔ یہ سوچ کر مسافر نے چوکی دار کا شکریہ ادا کیا اور بغداد واپس لوٹ گیا۔ طویل سفر کرنے کے بعد وہ اپنے گھر واپس پہنچ گیا اور فوراً شہر میں موجود درخت کی جڑ میں کھدائی شروع کر دی۔ کافی دیر کھدائی کرنے کے بعد اسے خزانے سے بھرا ہوا وہ صندوق مل گیا جس کی تلاش میں اس نے مصر کا طویل سفر کیا تھا۔ دوستو، اس کہانی میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یہ سبق دیتے ہیں
اپنے حال سے غافل لوگ دولت اور ترقی حاصل کرنے کے لیے سفر کا آغاز کرتے ہیں تو اختتام موت پر ہوتا ہے، پھر ان کا چھوڑا ہوا مال دوسروں کا مقدر بنتا ہے۔